ایک ہماری محترمہ ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک چائلڈ بھی ہے اور وہ فرانس میں آ کر اسائلم اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں. تو دیکھیے اس میں وہ گائیڈنس چاہتی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کو کس قسم کی معلومات چاہیے. میں آلریڈی جو اسائلم کے حوالے سے پروگرام ہے اس میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. تاہم یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ویزا پر آتے ہیں یا بغیر ویزا کے آتے ہیں تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کا جو اسائلم کے کیس کا فیصلہ ہے وہ اوفرا نے یا CNDA نے جو کمیشن ہے ریفیوجی کورٹ ہے اس نے کرنا ہے. ہر دو صورتوں میں آپ کے کیس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. لیکن جب آپ اسائلم اپلائی کریں گی یہاں پہ تو آپ کی اسائلم اپلائی ہوگی. جو بچے آپ کے 18 سال سے کم ہیں ان کی اسائلم اپلائی نہیں ہوگی. وہ آٹومیٹکلی جس وقت آپ کو اسائلم گرانٹ کی جائے گی، یہاں پہ ریفیوجی اسٹیٹس دیا جائے گا، تو بچوں کو بھی لیگل اسٹیٹس آپ کے ساتھ ہی مل جائے گا. دوست ہیں انہوں نے شکریہ بھی آپ کا شکریہ، آپ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں. ایک دوست ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر ری ایگزامہ میں بھی یعنی کہ جس وقت ہماری آپ کی پہلی فائل پہلی ڈیمانڈ یا پہلی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ریفیوجی کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ری ایگزامہ کے لیے یا دوبارہ سے پیش کرتے ہیں اوفرا کے اندر اور کمیشن کے اندر، وہاں سے بھی وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ میرے بھائی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ری ایگزامہ 10 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نئے ایلیمنٹس ہیں جن کو پہلے سے اوفرا نے یا کمیشن نے جج نہیں کیا ہے، جن کی بنیاد پہ آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ کے کیس کو دوبارہ سے اسٹڈی کیا جائے. تو آپ 10 دفعہ بھی ری ایگزامہ، اگر ایک دفعہ ریفیوز ہو گیا تو دوسری دفعہ بھی آپ ری ایگزامہ اپلائی کر سکتے ہیں. تاہم اس صورت میں وہ آپ کو اٹیسٹیشن نہیں دیں گے اور آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ کو وہ اپنے ملک میں واقعی خطرات لاحق ہیں. تو 10 دفعہ بھی آپ ری ایگزامہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ آپ جب تک فرانس میں ہیں یہاں پہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس جتنے بھی پروف آف ریزیڈنس ہیں ان کو اکٹھے کرتے رہیں. اور جیسا کہ اب نیا قانون آیا ہے 3 سال کی بیس کے اوپر اگر آپ 12 مہینے سے کام کر رہے ہیں تو آپ ٹیمپرری ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹیمپرری ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں یہی صورتحال ہے. ری ایگزامہ میں اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دیگر آپشنز یہ ہیں کہ آپ کام کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ سال ہو گئے ہیں تو آپ اس کی بیس کے اوپر کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ منیمم 10 سال ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں اور وہ 5 سال سے آپ فرانس میں ہیں اور وہ 3 سال سے اسکول جا رہے ہیں تو ان کی بیس کے اوپر بھی آپ اپنا کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک دوست سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ ان کو قادہ نے رہائش دی ہوئی ہے اور ان کا کیس اس وقت CNDA میں ہے، جو ریفیوجی کمیشنز کورٹ ہے اس کے اندر ہے. تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا اگر وہ قادہ کی طرف سے دی گئی رہائش کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ جی میرے بھائی، اس کا کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ ان کی رہائش لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، آپ کے کیس کو اس سے علیحدہ ہٹ کر دیکھا جائے گا. تو ایک دوست نے اور بھی سوال کیا ہے، وہ اسی سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم اسائلم جو پروسیجر کرتے ہیں اس کے درمیان اگر ہم اپنی جو رہائش ہے وہ خود سے آرگنائز کرتے ہیں اور قادہ سے نہیں لیتے ہیں تو کیا صورت میں ان کے کیس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ جی بالکل بھی کیس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. ایک دوست ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اسلام آباد ایمبیسی میں انہوں نے فیملی ری یونیفیکیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور 6 منتھس ہو گئے ہیں، تو کتنا وقت لگے گا ان کو؟ میرے بھائی اس کا کوئی پراپر فکس ٹائم نہیں ہے. نارملی یہ ٹائم 4 مہینے کا ہوتا ہے، قانون یہ کہتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو نہیں جواب ملتا تو آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. تاہم جو پروسیجر ہے جو ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 8 سے 12 مہینے لگ جاتے ہیں اس پروسیجر میں. آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کی فیملی اسلام آباد میں پیپرز اپلائی کرتی ہے اور اگر آپ کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے آپ اور وہ ری یونیفیکیشن آف فیملیال اپلائی کر رہے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو نارتھ کی طرف سے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ایک لیٹر آئے گا، فارم آئے گا. تو آپ خیال رکھیے کہ اس فارم کو مس مت کیجیے اور اس کو پر کر کے بھیجیے. تاہم اگر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کو وہ فارم ابھی تک موصول نہیں ہوا تو آپ منسٹری آف انٹیریئر سے رابطہ کیجیے اور ان سے وہ فارم منگوائیے. وہ ایک پروف ہوتا ہے کہ آپ نے ری یونیفیکیشن اپلائی کی ہے اپنی فیملی کے لیے. ایک دوست ان کا سوال ہے کہ وہ سوئس ویزا پر آئے ہیں اور نیدرلینڈ میں اسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ڈبلن لاء کے تحت کو سوئٹزرلینڈ بھیج دیا جائے گا؟ میرے بھائی میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن لے کے بتاؤں گا، کیونکہ میں ابھی تک یہ نہیں شاید میں نے پڑھا ہے تو میں نظر انداز کر رہا ہوں اس کو، کہ سوئٹزرلینڈ کا سگنیٹری ہے ڈبلن پروسیجر جو ڈبلن ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر. تاہم یہ ہے کہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس ملک میں چلے جائیں. سپوز اگر آپ نیدرلینڈ کے ویزا پہ آئے ہیں اور فرانس میں آئے ہیں تو فرانس آپ کو موقع دیتا ہے کہ وہاں پہ چلے جائیں، اس وقت میں آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈپورٹ بھی کر دیتے ہیں اس ملک کے اندر. تاہم میں یہ اس انفارمیشن کو دوبارہ سے ویریفائی کر کے کہ کیا سوئٹزرلینڈ سگنیٹری ہے
ڈبلن ایگریمنٹ کا یا نہیں، اس کے بارے میں پھر میں آپ کو مکمل انفارمیشن دوں گا۔ ایک دوستوں نے سوال کیا کہ کیا فیملی اسائلم وکیل کے تھرو اپلائی کرنا چاہیے یا خود سے؟ میرے بھائی اس میں یہ ہے کہ جو فیملی اسائلم ہوتی ہے یا انڈیویجولی اگر کوئی اپلائی کرتا ہے، ایسے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی جس کو ہم فیملی اسائلم بولتے ہیں۔ فیملی اسائلم سے ہم یہی مطلب لے سکتے ہیں کہ آپ پوری فیملی یہاں پہ ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ انڈیویجول ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں، آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اوفرا کے اندر بھی لائر کر سکتے ہیں، لیکن جو اوفرا کے اندر پروسیجر ہوتا ہے اس میں جو لائر کا رول ہوتا ہے وہ بڑا محدود رول ہوتا ہے، وہ ایک آبزرور کا رول ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، اس کا آپ کو الٹیمیٹلی بینیفٹ ہوتا ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں ہے، اس میں جو لائر ہوتا ہے وہ بالکل انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہوتا، وہ صرف ایک آبزرور کی حیثیت سے ہوتا ہے، وہ آپ کی طرف سے وہاں پہ ایک نمائندہ ہوتا ہے، اور جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جو لائر ہوتا ہے وہ آپ کے بہاف کے اوپر اپنی ایک رپورٹ یا اپنی آبزرویشنز پیش کر سکتا ہے۔ اس کا اگر وہاں سے کیس ریفیوز ہوتا ہے تو کمیشن کے اندر اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک لائر کے ساتھ گئے تھے، اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر پائے گا کہ وہاں پر انٹرویو کے دوران آپ ماحول کیسا تھا اور آپ کو کیا بولنے کا موقع دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ تو اوفرا کے اندر جو لائر کا رول ہوتا ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے، وہ زیادہ اہم امپورٹنٹ رول نہیں ہوتا، تاہم اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو یقیناً لائر لے کے جانا چاہیے ساتھ میں اوفرا کے اندر بھی۔ ایک دوست انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ ان کے پاس آلریڈی یو کے کا ویزا ہے، تو کیا اس صورت میں انہوں نے فرانس کا ویزا اپلائی کیا ہے، ان کو مل جائے گا یا نہیں؟ میرے بھائی یہ جو ویزا کا پروسیجر ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، اگر آپ وزٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو جو ویزا آفیسر ہوتا ہے وہ آپ کی انٹینشنز دیکھتا ہے تھرو یور پیپرز، یور ڈاکومنٹس، کہ آپ نے کس قسم کے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں، آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کی ٹریول ہسٹری آلریڈی کیا ہے، اور آپ کس مقصد کے لیے فرانس میں یا کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں، اور آپ کی واپسی کی کیا گارنٹی ہے۔ اس میں وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی رسپانسبلٹیز کیا ہیں آپ کے ملک کے اندر، آپ کے ریسورسز کیا ہے، آپ کی انکم کیا ہے، آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کا اپائنٹمنٹ ہے، جائیں اچھے طریقے سے وہاں پہ ایکسپلین کریں۔ جو اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بینک اسٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں، ڈھیر سارے پیسے ایک دم سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک روٹین کے اندر ہونی چاہیے، جس کے اندر آپ کی اتنی انکم ہو اور آپ کا جو بیلنس ہو ہر مہینے کے آخر میں وہ اتنا ہو جو آپ کے ہر مہینے کے ایکسپینسز کو کور کرتا ہو، اور خاص طور پہ جس دنوں میں آپ یورپ میں یا برطانیہ میں یا مطلب ٹریول کر رہے ہیں تو وہ ان اخراجات کو آپ کی بچت میں سے مائنس کیا جا سکے، یعنی کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس سفر کو۔ تو یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ اسائلم سیکرز کے لیے بیسٹ سٹی کون سا ہے؟ میرے بھائی اسائلم سیکرز کے لیے فرانس کے اندر بیسٹ یا ورسٹ سٹی کوئی نہیں ہے۔ اوفرا ایک ہی ادارہ ہے پورے فرانس کے اندر، اور CNDA جو کمیشن ہے، جو کورٹ ہے ریفیوجیز کی، وہ بھی ایک ہی ہے پورے فرانس میں۔ تو اس لیے آپ کہیں پہ بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا انٹرویو اوفرا میں والدو فونتینے میں ہی ہوگا، اور اگر کمیشن کے اندر ہے تو وہ مونتخوئی کے اندر ایک ہی عدالت ہے۔ آپ 800 کلومیٹر دور ہیں پیرس سے، تو بھی آپ کو یہاں پہ ہی آنا پڑے گا انٹرویو دینے کے لیے۔ ایک دوست نے ان کا سوال ہے کہ کیا ایک سال میں اسائلم کا رزلٹ آ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو اسائلم کا جو رزلٹ ہے آج کل پروسیجر کافی تیز کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ آپ کو بہت جلدی بلا لیتے ہیں۔ بہت کوئی ایکسیپشنل صورتحال نہ ہو کہ جس اوفرا کے آفیسر نے آپ کا انٹرویو دیا ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے یا آپ کی فائل کہیں دوسری فائلوں میں دب گئی ہے، یہ کوئی بھی ایکسیپشنل صورتحال ہو سکتی ہے۔ ادروائز 2 سے 3 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر میکسیمم اوفرا آپ کو کلیئر کر دیتا ہے، اور پھر آپ کا کیس کمیشن کے سامنے چلا جاتا ہے اگر آپ اپیل کرتے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 8 سے 9 مہینے میکسیمم آپ کو وقت لگتا ہے اوفرا اور کمیشن دونوں کے اندر۔ اینی ویز ابھی بہت سارے سوالات ہیں، میں ان کے دوبارہ سے ایک اور پروگرام میں آپ کو جواب دوں گا۔ آپ کے ساتھ کافی دنوں تک آپ سے غیر حاضری رہی، آپ سے دوری رہی۔ ابھی میں اگلے ہفتے میں مرحلہ وار جو نیا فرینچ قانون ہے اس کے اوپر پروگرامز کروں گا۔ اس کے جو مختلف حصے ہیں، اسائلم کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، فیملی ری گروپنگ کے حوالے سے، نیشنلٹی کے حوالے سے، یہ کافی ایک مفصل قانون ہے، اور اس کے بارے میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو جتنی میکسیمم انفارمیشن دے سکوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے اور اچھی طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے پروگرام تک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔